اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دیں کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریس دلائی، تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں ما ساز و سامان کے، تو حضور نے پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، پانی بھی مول کا خریدیں اور وہ بھی مہنگے داموں، پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ بیر روما آج بھی وقف ہے، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، املاک ہے، اور ارد گرد جو مزرعہ ہے، یہ باغات ہیں، باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے۔ عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا تھا، اور پھر حیا جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایاں شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ جانتے ہیں ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، مدینے پر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا، گھر میں محصور ہو گئے۔ 40ویں دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی اور رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے، تو کس نے توسیع کی تھی؟ تو کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے، تو کون تھا جس نے بیر روما خریدا اور وقف کیا رب کے نام پہ؟ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ نے، تو کہا آج مجھے 2 گھونٹ اس کنویں سے دستیاب نہیں، اور پھر آپ نیچے آ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد، تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی روح کی برکتیں ہمارے من میں اتار دے۔ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو
شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغرا کہا جاتا ہے۔ تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے، بڑی امامت۔ امامت صغرا کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور امامت کبریٰ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں، اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے، اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے۔ وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے، جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو، یا مسجد نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو، یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں، یا مشیر ہوں، یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی ہے، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تکریم اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارث ہوں یا منبر و محراب کے وارث ہوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی، لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ مگوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، مصلی کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ یا پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں
تیل لے کے آ رہی تھی، وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی، میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا، زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو۔ تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی۔ مکہ المکرمہ عزتوں کی آماجگاہ ہے، وقار کی تکیہ گاہ ہے اور مسند تکریم ہے۔ یہ ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں ہے۔ اس شہر کو یہ عزت، یہ تکریم، یہ وقار کیوں نصیب ہوا؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، منا اور عرفات ہیں، رکن یمانی ہے، رکن اسود اور رکن شامی ہے۔ یہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے عظمت کے ہیں اور یہ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب اور ذریعہ ہیں، لیکن اس شہر کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی رہی ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے۔ اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ شہر میں تم رہتے ہو، یہ شہر تمہارا بسیرا رہا ہے، محبوب اس شہر میں تمہارے ڈیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو شہر مکہ کی قسم کی، اور شہر مکہ عزتوں کا بہت بڑا ظرف ہوا۔ تو شہر مدینہ شہر خوباں، شہر جمال، شہر نور، شہر رحمت، مدینہ المنورہ عزتوں کی آماجگاہ اس لیے بنا کہ یہاں حضور نے آ کے ڈیرا لگایا اور ان کے وجود کی برکت سے یہ شہر عزت کے اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا کا کوئی شہر اس کی عظمتوں کو چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور حضور فتح مکہ کے بعد واپس مکے پلٹ جاتے۔ میاں جس وجہ سے میں آیا تھا وہ وجہ ہٹ گئی ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو میں واپس چلتا ہوں، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس شہر کے ساتھ وفا کا جو ربط و رشتہ تھا وہ نبھایا، حتیٰ کہ حضور کی تربت نور اور حضور کی قبر انور بھی اس شہر منور میں بنی۔ تو یہ شہر اب عزتوں کا وہ ظرف قرار پایا اور وہ مقام رفیع بنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف پیدا ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو عزتوں کی آماجگاہ بنا اور برکتوں کی آماجگاہ بنا، اور یہ وہ شہر نور ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کو آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں، ورنہ اس شہر میں جانا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ اور حضرت امام مالک کا مسلک دیکھیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے تو واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں،
اور جا رہا ہو تو کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے یا حضور کے روزے سے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے سے آیا ہوں، وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور کو مل کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ حضور فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ اکبر اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی، من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو اس قبر نور کو دیکھنے سے حضور کی شفاعت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز ہے، یہاں سائلوں کی جھولی بھرتی ہے۔ اور امام مالک نے کتنا خوبصورت فتویٰ دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں، میں جالیوں کو دیکھا ہے، میں ممبر و محراب اور در کو دیکھ کے آیا ہوں، کہا میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اور پردہ جو دیوار کا ہے اور جالیوں کا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ادھر سے پردہ نہیں ہے، وہ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت قلب کو دیکھ رہے ہیں، کون کس جذبے سے آیا ہے۔ اور اگر جانے والے کی آنکھیں بینا ہوں اور بصیرت کے اجالے اسے نصیب ہوں تو پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہوتا، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جانے والے کو بارگاہ ناس کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور جب زائر وہاں جاتا ہے تو یقیناً اللہ اکبر وہ بہت سارے سوالات، بہت سارے دکھڑے، بہت ساری کہانیاں لے کے جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا۔ لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو سارے سوال بھول جاتے ہیں، کوئی سوال ہی یاد نہیں رہتا۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر کے، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، فہمائش کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا، تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں، 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ افواج موجود ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام
لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم کبھی نہ اتارنا۔ تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت۔ چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے ان کو کس طرح کچل دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو آپ نے یہ گوارا کر لیا۔ تو 18 ذوالحج تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھیں اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں
عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر۔